أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك وفاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جب کہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی ہیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں
کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تو پھر سے تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، سورہ کے ابتدا میں اللہ نے رسولوں کی بعثت کے تعلق سے کہا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اللہ نے آپ کو اس لیے رسول بنایا، کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو گمراہیوں سے صحیح راستے کی طرف لے کر آ جائے۔ اور دوسری چیزیں بتائی کہ ہر رسول کو اس کی زبان میں، یعنی جو اس کی اپنی قوم کی زبان ہوا کرتی تھی اسی میں بھیجا گیا تاکہ لوگ اس کی بات سمجھے۔ تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ صرف تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے اس قوم کے ساتھ کیا کچھ کیا اور فرعون کو اللہ نے کیسے غرقاب کیا جو کہ انتہائی بڑا ظالم تھا۔ اب آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے دیگر انبیاء کے تعلق سے کہ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ کون سے لوگوں کی خبریں؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، اور جو ان کے بعد ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر بستی کے اندر رسول کو بھیجا ہے، جبکہ قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء کرام کا نام کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ 25 انبیاء یہی تھے؟ کم و بیش 1,24,000 جو روایت پیش کی جاتی ہے مسند احمد کی، اس کے پر کلام ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر بستی کے اندر، ہر دور کے اندر نبی کو بھیجا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ ان واقعات کو جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے اور بہت سارے واقعات جس کو قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، یہ بطور دلیل کے اور مشرکین مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ان قوموں کو جو بڑی زور آور تھیں، اللہ نے جنہیں زمین کے پر تمکنت عطا کی، حکومت عطا کی، اختیارات دیے، لیکن جب انہوں نے رسولوں کی تعلیمات کو نہیں مانا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان قوموں کو دنیا سے ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ آگے جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پلان تو یہ تھا کفار اور مشرکین کی طرف سے کہ مسلمانوں کو ہی بے دخل کر دیا جائے، رسول کو ملک بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ رسول اور اہل ایمان کو شہر بدر کرنے، ملک بدر کرنے کی بات کر رہے تھے، اللہ نے انہیں روئے زمین کے پر ہی نہیں رکھا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کا عذاب اتنا شدید، اتنا خطرناک تھا۔ یہ مثالیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی ہے کہ اللہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ظالم تمہارے پر اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ہر طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ مکی زندگی کی سورہ ہے، اور مکی زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا بالکل سب کو پتہ ہے۔ جسمانی طور پر تکلیفیں دی جاتی تھی، معاشی اعتبار سے ان لوگوں کے کاروبار کو لوگوں کے درمیان بے حیثیت کرنے کی کوشش کی گئی،
سماجی بائیکاٹ کیا گیا، رشتہ داریاں، بہت ساری چیزوں کے اندر رکاوٹیں۔ اسی دوران قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان ظالموں کو یوں ہی چھوڑ دے گا، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح پچھلی قوموں کو تباہ برباد کر دیا گیا، انہیں بھی تباہ برباد کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت کے پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم جلد بازی کرتے ہیں، گھائی مچاتے ہیں، اللہ کے یہ سب ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہے اور اپنے علم حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، کیا تسلی ہے؟ کہ ان کے پاس جب رسول آئے بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ بینات میں دونوں چیزیں، ایک تو آسمانی شریعت، آسمان سے اتاری ہوئی وحی جو اللہ نے پیغام اور احکام کی شکل میں اتارا ہے، اسے پیش کیا، اور یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید صرف یہ نہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے، بلکہ قرآن کی طرح احکامات دنیا میں بنائے نہیں جا سکتے۔ قرآن نے تجارت کے جو اصول اور ضابطے بیان کر دیے، قیامت تک کوئی اس طرح کا اصول اور ضابطہ نہیں بنا سکتا۔ قرآن نے سماجی زندگی کے جو احکامات بیان کر دیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ شادی بیاہ سے متعلق ہو، رشتہ داریوں سے متعلق ہو، تنازعات اختلافات کے حل کے لیے جو راستے بتائے گئے، سب اپنی جگہ کے پر بے مثال ہے، کوئی اس سے بہتر قانون نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو معجزات عطا کیے، یعنی ایسی شریعت جس کے طرح کے احکامات کوئی بنا ہی نہیں سکتا تھا، اور بینات میں معجزات بھی ہیں۔ وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت صالح علیہ السلام ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات عطا کیے گئے۔ یہ ایک نبی کے برحق ہونے اور اللہ کی طرف سے اس کے منتخب ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، رد کر دیا۔ یہ محاورہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں لگا لیا، یعنی اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا، مانا ہی نہیں جو نبی ان کے سامنے پیش کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جس چیز کو بھی لے کر تم لوگوں کو بھیجا گیا ہم صاف انکار کرتے، نہیں مانتے۔ یہ بات قرآن مجید جو پیش کر رہا ہے، کبھی آپ ایک غیر مسلم کے سامنے اسلام کو پیش کریے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جوابات کیا ملتے ہیں، اعتراضات کیا ہوتے ہیں، ہماری اپنی شریعت ہمارے دین کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی عملی طور پر نہیں کرتے تو ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، بلکہ کفار اور مشرکین میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اگر نظام زکوٰۃ بنایا تو اس کے فوائد کیا ہے، اسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یقیناً یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، وہ اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جتنا ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، لیکن وہ ہر چیز کی حکمتوں کو نہیں جان سکتے۔ یہ ہمارا اپنا کام ہے ان لوگوں کے سوالات یا ان لوگوں کے شبہات کا صحیح طریقے سے جواب دے سکے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری، جب ہم کام کریں گے تب یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ بیٹھے رہیں گے، کسی بھی غیر مسلم کو دعوت نہیں دیں گے، اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب دعوت دی جائے گی تب ان چیزوں کا احساس ہوگا کہ یہ جوابات، یہ سوال اور اس طرح کے مباحثے کیسے ہوتے ہیں۔ تو کفار نے صاف طور کے پر رسولوں کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور انکار کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہمیں تمہاری دعوت کے بارے میں بہت سخت شبہ ہے۔ سخت شبہ کا مطلب کیا ہے؟ آخر ہر کوئی سوچتا ہے کہ ایک انسان اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے، جب کہ مخالفتیں ہو رہی ہیں، اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، کیوں اتنا بڑا رسک لے رہا ہے؟ کچھ تو ہے اس کے پیچھے۔ یہی بات ہے کہ مشرکین مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ کی اس دعوت کے ذریعے اگر آپ چاہتے ہیں
کے سردار بن جائیں تو ہم آپ کو مکہ کا سب سے بڑا سردار بنا دیں گے۔ یہی شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کے ذریعے نبی قوم کے اندر اپنی حکمرانی اور اپنی سرداری کا طلبگار ہو۔ شبہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہوتا ہے، یا یہ جیسا کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، لوگ آپ کے مطیع فرما بردار ہو جائیں، آپ جو کہیں وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ کہیے جتنی دولت آپ مانگیں گے اتنی دولت ہم آپ کو عطا کریں گے، یہاں تک کہ مکہ کے سب سے بڑے مالدار آپ بن جائیں گے۔ یا تو ہو سکتا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کے خواہش مند ہو، تو وہ کہیے جس کی طرف اشارہ کریں گے ہم اس سے نکاح کروا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اپنی بات مکمل ہو گئی، قرآن مجید کی چند آیات کو پڑھا، کہا کہ تم اپنی بات رکھ چکے ہو، اب میں اپنی بات رکھتا ہوں، اور پھر وہاں سے نامراد ہو کر لوٹ گئے، کہا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ہماری بات ماننے والے نہیں۔ تو یہ شبہ ہوتا ہے مشرکین کو کہ نبی اتنا بڑا کام لے کر چل رہا ہے، سارے لوگوں کو اپنا ہمنوا اپنا پیروکار بنانا چاہتا ہے، اس کا مطلب کچھ ہے، یہ حکمرانی چاہتا ہے، یہ دولت چاہتا ہے، یا دنیا کا جاہ و مرتبہ چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کے مسائل ہوں۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے قالت رسلہم افی اللہ شک، کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی شک کرے؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، سب سے بڑی نشانی اس خالق کی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس کا کریٹ کرنے والا، پیدا کرنے والا اس سے کہیں زیادہ عظیم، کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہی اللہ کی نشانی ہے جو کہ خالق کائنات ہے۔ تو رسولوں نے وہی کہا کہ اللہ کے بارے میں کیسے شک ہو سکتا ہے جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ تم جو شک کر رہے ہو، شبہ ہے تمہارے دلوں میں، کیوں یہ دعوت دی جا رہی ہے؟ کیوں نبی اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہے؟ اپنی لائی ہوئی تعلیمات کے پر سارے لوگوں کو لازم قرار دیتا ہے کہ اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کسی دین کو مانا گیا تو اللہ کے یہاں سرخرو نہیں ہوں گے، بلکہ آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، دنیا میں بھی ذلت آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مقصد تمہارے ذہن و دماغ کے اندر جو شبہات ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ کی راہ پر آ جاؤ، اسلام قبول کرو، یہ تمہارے سابقہ تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ صحابہ آیا کرتے تھے، انہیں اس بات کا شبہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، کیا اسلام کے لانے کے بعد ہمارے ان گناہوں کی مغفرت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلمان ہوتے، اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں مہلت عطا کی، جتنی زندگی ہے اتنی مہلت ہے کہ ہم صحیح راہ کے پر صحیح چیز کو سمجھ کر آ جائے، یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح زندگی گزار کر چلے جائے، بے مقصد بے معنی، صرف اپنی دنیا کو سنوارنا، اپنی تجارت اور اپنی معیشت کو ترقی دینا، یہ تو جانوروں کا کام، بے مقصد ہے۔ آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ اب یہ جواب میں کیا کہتے ہیں قوم کے لوگ؟ کہتے ہیں ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ کتنا واضح طور پر قرآن مجید عقیدہ بیان کر رہا ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا تو آپ کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول ہوں، سب کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری طرح انسان ہیں۔ یہ بات بار بار آتی رہتی ہے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکال کر نوری مخلوق میں شامل کر دیا، جو کہ کسی طرح ثابت ہے ہی نہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں بڑھتا ہے بلکہ آپ کا مقام گھٹتا ہے۔ اللہ نے جو اعزاز، جو رتبہ، جو مقام حضرت آدم کو، جو کہ بشری مخلوق ہے، مٹی سے بنائی گئی مخلوق ہے، انہیں عطا کیا، وہ مقام اور مرتبہ فرشتوں کو نہیں ملا۔ تو جب نبی کو
بشریت سے نکال کر نور کے اندر داخل کیا جائے گا تو آپ کا مقام بڑھے گا نہیں، گھٹ جائے گا۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھی عقیدت و محبت میں، یہ اندھی عقیدت ہے کہ آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچان پاتے کہ آپ انسان ہیں یا تو فرشتے ہیں، تو یہ صاف کہہ رہے کہ تم ہماری طرح انسان ہو۔ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ یہ وہی تقلید ہے جو داؤ الامم تمام امتوں کے اندر پائی جاتی، باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں ہمیں وہی کرنا ہے۔ قرآن نے اس کا کتنا شاندار رد کیا ہے۔ سورہ اعراف اللہ نے بیان کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو روح کی شکل میں ان کی پیٹھ سے باہر نکالا اور ان لوگوں سے ایک سوال کیا، ہم سے پہلے دنیا میں جتنے لوگ تھے گزر چکے ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے، آج جتنے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے سب لوگ وہاں موجود تھے روح کی شکل میں، ہم بھی تھے وہاں۔ قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ نے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے یہی کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ قرآن نے اس کے بعد کیا کہا، ہم نے یہ اقرار تم لوگوں سے اس لیے کروایا تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا جس دین، طور طریقے اور جس مذہب کے پر چل رہے تھے ہم نے اسی کے پر ان کو پایا اور اسی کے مطابق ہم بھی چلنے لگے۔ قرآن رد کر رہا ہے کہ اصل چیز اللہ نے جو تمہیں عطا کی ہے اس کی پیروی کرنا ہے، باپ دادا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے اور وہ تمہارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اپنے باپ دادا کو اگر دلیل کے طور پر پیش کرو گے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ قرآن نے اسی لیے کہا کہ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا ہمیں دین اسلام کے پر باقی نہیں رکھے تھے، وہ جس دین کو مانتے تھے ہم بھی مان رہے، وہ ہندو تھے ہم بھی ہندو ہیں، وہ جینی تھے ہم بھی جینی ہیں، وہ سکھ تھے ہم بھی سکھ ہو گئے، وہ یہودی تھے ہم بھی یہودی ہیں۔ یہ دلیل اللہ کے یہاں پر نہیں چلے گی کہ باپ دادا کا جو دین تھا، جو طور طریقہ تھا وہی ہم مانیں گے اور اسی بنیاد پر کامیابی ہے، نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، اللہ کے احکامات کو جاننا، ماننا، اس کے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آگے انہوں نے کہا اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ کھلی دلیل کا مطلب معجزہ ہے، اور اس کے پہلے بھی گزر چکا، مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کرتے تھے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، مکہ کے پہاڑوں کے درمیان نہریں جاری ہو جائے، آپ ہمارے سامنے آسمان کے پر چڑھے، کوئی کتاب لے کر آئے۔ یہ ساری چیزوں کا مطالبہ وہ کیا کرتے تھے، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیج دیا جاتا جو آپ کی تائید کرتا، یہ مطالبات تھے۔ قرآن نے کسی قسم کا مطالبہ منظور نہیں کیا۔ اللہ ان کفار اور مشرکین کے کہے کے مطابق سارے معاملات چلائے گا۔ تمہیں شریعت کے تابع بننا ہے، شریعت تمہارے اعتبار سے نہیں چلے گی۔ یہ وہی چیز ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ تو پیغمبروں نے کہا کہ دو باتیں، دو اعتراضات تھے۔ پہلا، پیغمبروں کی بشریت کے پر پیغمبروں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو انسان ہیں، کہ جو بات تم لوگ کر رہے ہو کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں وہ صحیح ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، یعنی اس کو نبی بناتا ہے، اسے رسول بناتا ہے۔ نبوت اور رسالت یہ الیکٹڈ نہیں ہوتی ہے، نہ شورائی ہوتی ہے کہ بندے اپنے درمیان فیصلہ کریں کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، یا لوگوں کی اکثریت جس جانب ہوگی، جس کو وہ زیادہ پسند کریں گے اس کو بنا دیا جائے، نہیں، یہ سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں پر ہونی چاہیے۔ مشرکین مکہ اس بات پر بھی اعتراض کرتے تھے لولا انزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن
دو عظیم شہر یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے انسان کے پر نازل کیوں نہیں ہوا، کسی سردار کے پر، کسی مالدار کے پر؟ تو اسی کا جواب اللہ نے دیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں ہونی چاہیے۔ تم تو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے، تم اتنا بڑا فیصلہ کرو گے کسے نبی بنانا ہے؟ اور نبوت اور رسالت یہ کسب کے ذریعے یعنی محنت کر کے بھی نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کی خوب عبادت کروں گا، اللہ کا انتہائی متقی اور پارسا بندہ بن جاؤں گا، اس کے بدلے میں اللہ مجھ کو نبی بنا دے گا، نہیں، کسی کے سوچنے سے بھی ایسا نہیں ہوتا، اور نبی کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھ کو نبی یا رسول بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب وحی نازل ہوئی آپ کو نہیں سمجھ میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد گھبرائے ہوئے آئے تھے اور کہا کہ زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ، تو وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں، جو کہ نابینا تھے، جن کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اور وہ کرسچن تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھے تو کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم کے لوگ تمہیں باہر نکالتے تو میں تمہاری مدد کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ میری قوم کے لوگ یہ مجھے اپنی بستی کے باہر کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جس نبی نے، جس رسول نے اس دعوت کو پیش کیا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ تو یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں کہ مجھ کو نبی بنایا جائے گا، جب نبی بنا دیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ آپ کو اس کے بارے میں ادراک تھا کہ اس طرح لوگوں سے کٹ کر غار حرا میں جا کر اللہ کی طرف دھیان لگانے کی وجہ سے مجھے نبوت مل جائے گی۔ نہیں، قرآن نے صاف کیا کہ ٹھیک ہے، ہم نبی، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اللہ ہمیں منتخب کیا ہے۔ اور دوسری بات، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ ہم نہیں لا سکتے۔ جس طرح اللہ کی اجازت کے بغیر ہم نبی نہیں بن سکتے، وہ اپنے طور کے پر نبوت کا انتخاب کرتا ہے، اسی طرح معجزہ کب کیسے کس شکل میں ہونا چاہیے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں پیچھے کئی مرتبہ باتیں گزر چکی ہیں، نبی کو معجزے کے بارے میں اختیار نہیں، نہ کہ پہلے سے علم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ میری عصا یہ فرعون کے دربار میں اژدہا بنے گی اور تمام لوگوں کے شعبدہ بازیوں کو ہضم کر جائے گی، انہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ جب وہ سب کر بیٹھے تب اللہ نے حکم دیا القی عصاک، موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کہ یہ لوگ شعبدہ بازیاں پیش کیے ہوئے، یہ لاٹھی ڈالنے سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، چپ چاپ عمل کرو۔ وہاں کنتو پرنتو، اعتراضات، نکتہ چینیاں، سوالات، یہ سب بے معنی چیز ہے۔ حکم تھا، چپ چاپ ڈال دیا، اور وہی اژدہا بنی اور تمام شعبدہ بازیوں کو نکل گئی۔ حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، سفر میں لوگوں کو پانی کی حاجت ہے، جگہ جگہ کے پر تلاش کیا، پانی نہیں ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ جاری کر دیا۔ قریب 1500 کے قریب افراد تھے، سارے لوگوں نے وضو بنایا، غسل کیا، پانی جمع کیا، اسٹاک بھی کر لیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس چشمے کو بند کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کو اس کے بارے میں نہ علم ہوتا ہے نہ اختیار، جب وہ چیز ہوتی ہے تب نبی کو معلوم ہوتا ہے۔ وہی بات یہاں تمام انبیاء کہہ رہے ہیں، اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجھائی ہیں، صحیح راستہ بتایا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے، دین کی ہدایت۔ اس لیے کہ اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی، آپ خود اس کے بارے میں توجہ دیجئے کہ کیا آج ہم جس طرح عبادت کر رہے ہیں، جس طرح معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح دلوں کو اطمینان ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے معاملات رائگاں نہیں جائیں گے، کیا یہ ساری نعمتیں ہمیں ہوتی؟
رمضان المبارک کی جو رونقیں، جو بہاریں، قرآن مجید کے سننے کی جو لذت ہے، تو کیا یہ ہمارے درمیان ہوتی؟ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ آج ہمیں کفار اور مشرکین، قرآن مجید بھی کہتا ہے یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان۔ ہمیں لگتا ہے کہ کفار اور مشرکین دنیا میں بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، بے چین ہے، نرم بستروں کے پر انہیں نیند نہیں آتی ہے۔ جو سکون ایک مومن کو عطا کیا اللہ نے ایمان کی بنیاد کے پر، وہ کسی کافر کو، مشرک کو نہیں مل سکتا۔ بے اطمینانی اور بے قراری ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے، خودکشی، آتم ہتیا جس کو کہا جاتا ہے، سوسائڈ، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں اغیار میں کہیں زیادہ ہے، جبکہ دنیا میں مشق ستم مسلمان سب سے زیادہ ہے۔ معاشی اعتبار سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے، سماجی اعتبار سے مسلم ہونے کے ناطے سفر میں آپ جائیے، وہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئے گی، تعصب دکھائی دے گا۔ لیکن اس کے بعد ہمیں یہ چیز نہیں لکھتی ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہے، مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے گھبرا کر اپنی جان گنوا دے رہے ہیں، نہیں، الا اکا دکا واقعات، وہ بھی دراصل ایمانی کمزوری اور اسلام کی لذت سے ناآشنائی کا نتیجہ ہے۔ اب آگے جو کہہ رہے ہیں کہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم جو بھی تکلیف دو گے ہم صبر کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے اس دعوت کے مقابلے میں اس طرح کی تکالیف آتی ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل، بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور پر نہیں۔ وہی قابل اعتماد ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو غلط ہو، وہ ظلم نہیں کرتا، اس نے ظلم کو اپنے پر حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن نے جو چیزیں بیان کی، جواب بن نہیں پڑا۔ یہی ہوتا ہے، توحید کے مقابلے میں کفر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جب جواب نہیں بن پڑتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تمہیں اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، یا تو ایک کام کرو، ہمارا اپنا مذہب، ہمارا طور طریقہ مانو، ہمارے مذہب کے پر آ جاؤ۔ اور یہ چیز آپ کو بہت ساری جگہ پر، خاص طور سے جب گجرات کے فسادات ہوئے، فسادات کے بعد جب مسلمان اپنے شہروں میں، اپنی بستیوں میں، گاؤں میں لوٹنے لگے، بہت سارے مقامات کے پر باقاعدہ یہی چیز کہی گئی، اگر تم ہمارے شہر، ہماری بستی میں، علاقے میں آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، لیکن شرط ہے کہ تمہیں ہمارا دین، ہمارا مذہب ماننا ہوگا، اگر نہیں مانو گے نکال کر باہر کر دیں گے۔ وہی چیز جو پہلے کفار اور مشرکین نے کہی تھی، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اسلام اور ایمان کی پاداش میں ہوتی رہتی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو قرآن مجید نے اس کے جواب میں آیت نازل کی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ جب اس مقام کے پر یہ پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے انتقامی کارروائی ہوتی ہے، کہا کہ ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کریں گے، اور وہ ہوا بھی۔ گجرات کے زلزلے اور بہت سارے مقامات اور بہت سارے حادثات، عذاب اللہ کی طرف سے یوں ہی آئے جب وہ انتہا عروج کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس میں دونوں چیزیں، مسلمانوں کو بھی اپنے معاملات کے پر غور کرنا چاہیے، اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے دین سے وابستگی ہونا چاہیے۔ بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ کفار، مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان رہن سہن کے اعتبار سے آپ فرق نہیں کر پائیں گے، پہناوا یکساں، بے پردگی اور بہت ساری چیزیں۔ اور ابھی آپ نے قریب قریب میں دیکھا کہ یہ عجیب و غریب قسموں کی بات، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غیروں کے سامنے جا کر جھک جائیں اور ان کے معبودوں کی پوجا کرنے لگ جائیں تو بچ جائیں گے، نہیں، کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا، پوسٹ بھی آپ نے دیکھا، ایک مسلم شباہت رکھنے والا جا کر بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اور بہت ساری جگہ کے پر گنپتی کو مسلمان اپنے گھروں میں رکھتا ہے، ٹوپی پہنے ہوئے، باقاعدہ ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ پکا مسلمان ہے، لیکن جب ان کے درمیان آپ جائیں گے، یہ تو ظاہری چیز ہے جو بالکل نمایاں طور پر آپ کے سامنے آ گئی کہ انہوں نے گنپتی کو رکھا یا اس کی پوجا کی۔ سود بھی آج اسلامی تعلیمات کے خلاف تمام طور طریقے، چاہے وہ شادی بیاہ کو، دیگر ساری چیزیں،
تو صرف ظاہری حلیہ مسلمانوں کا بنا لینا، طور طریقے عبادات یہ غیر مسلم والی ہو تو اس بنیاد کے پر بھی کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں وہاں ہیں، جہاں جہاں جن جن علاقوں میں چیزیں پائی جا رہی ہے، شیطان نے مطمئن کر دیا کہ ہاں آپ نے ظاہری وضاحت مسلمانوں کی طرح بنا لی ہے، کافی ہے۔ اب اس کے بعد آپ گنپتی کو بٹھاؤ، بتوں کی عبادت کرو، مزاروں کے پر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی وہ آپ کا نام مسلمان، آپ کی ظاہری شکل کو مسلمانوں کی جیسے رکھا ہوا ہے، باقی ساری چیزیں بیمانوں کی طرح، کفار مشرکین کی طرح۔ اور کہیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان ہیں، لیکن ظاہری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ فرق نہیں کر سکتے کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ دونوں چیزیں ضروری، اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو، دونوں کو اسلامی طور طریقوں کے مطابق بنانا ہے۔ تو جب مشرکین نے یہ کہا کہ تمہیں شہر بدر کر دیں گے، تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، تم صرف نکالنے کی بات کر رہے ہو، مارنے کی نہیں، ہم تمہیں مار دینے کی، مٹا دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے ویسا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا عذاب آنے کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اسی کو یہاں قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ طلب کیا تو ٹھیک ہے، فیصلہ آیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے، ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن اس کے بعد کا جو عذاب ہے وہ سنگین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کے سامنے دوزخ ہے، جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یہ قرآن نے کہا من ماء صدید، پیپ کا پانی۔ مسند احمد میں اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اصارت اہل النار، وہی پیپ جو ترجمے میں کیا گیا ہے۔ جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد جب ان کے جسم سے جو غلاظتیں، گندگیاں، پیپ، مواد، یہ ساری چیزیں نکلے گی تو یہ جہنم کی تہہ میں جمع ہوگی، اور اسی چیز کو جہنمیوں کو پیش کیا جائے گا پینے کے لیے۔ انسان سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں ان چیزوں کے بارے میں صرف دیکھ لیں، پینے کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں جہنمیوں کو یہ چیز دی جائے گی پینے کے لیے۔ پیاس انتہائی شدید ہوگی، شرب الہیم قرآن مجید کہہ رہا ہے، جس طرح اونٹ کو پانی پینے کی بیماری ہو جاتی ہے، ہیم کہتے ہیں اس اونٹ کو جسے پیاس کی بیماری لگ گئی ہو، پانی پیتا جاتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے، تو یہ اس اونٹ کی طرح اس طرح کے مائع صدید کو، پیپ کو، مواد کو، گندگیوں کو پئیں گے۔ قرآن کہہ رہے یتجرعوہ، گھونٹ گھونٹ کر اسے نگلنا چاہیں گے، ولا یکاد یسیغوا، لیکن قریب نہیں ہے کہ اسے نگل پائے۔ پیاس اتنی شدت کی ہوگی انہیں پینا ہوگا، کیسے بھی، چاہے وہ گھونٹ گھونٹ کر کیوں نہ پیے، انہیں پیتے رہنا ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے انہیں موت آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ موت، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے ایک بات جو بیان کی ہے، ٹھیک ہے ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ موت ہر طرف سے، یعنی لگے گا کہ جدھر دیکھیں گے موت دکھائی دے گی۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ جسم کے ایک ایک حصوں سے، ایک ایک انگ سے موت کا درد انہیں ملے گا، یعنی مرتے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، انسان جسم میں کبھی ایسا ہوتا ہے صرف سر درد کر رہا ہے، یا تو پیٹ درد کر رہا ہے، پیر درد کر رہا ہے، کوئی ایک حصہ درد کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں جو ہر طرف سے موت آتی بھی دکھائی دے گی، یہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کے اندر ہر جگہ سے موت کی تکلیف محسوس ہوگی، اتنا سخت عذاب ہوگا۔ یہ صرف دنیا مت سمجھو کہ دنیا میں زلزلہ آ گیا یا کوئی اور مصیبت آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ گیا، معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی اس سے کہیں زیادہ بھیانک، ہولناک ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، لیکن وہ مریں گے نہیں اور اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اسی کے پر بس کر دیا جائے گا، انتہا ہوگی۔ یہاں ضمناً ایک بات یاد رکھیے، قرآن نے کہا کہ اس طرح کے عذاب جہنم میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک کافر کو جب ہم یہ بتائیں گے کہ جہنم میں، نرک میں اس طرح کا عذاب ہوگا، تو وہ تو جہنم کو نہیں مانتا اور اپنے آپ کو غلط نہیں مانتا، تو کیسے اس کے بارے میں سمجھے گا، مانے گا، یا تو ڈرے گا؟ ہے دنیا میں بھی اگر کوئی شخص جیل سے آتا ہے، بتاتا ہے کہ کچھ تکلیفیں اس کو دی گئی، کچھ سزا دی گئی، ٹارچر کیا گیا، تو ہم سن لیتے ہیں، گرچہ ہم محفوظ ہیں
لیکن اس چیز کو سننے کے بعد ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ایسی سزائیں ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کبھی ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں یا کسی جرم میں مجھے ملوث کر کے پکڑا جائے، ڈرتا ہے. ایک حقیقی واقعہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم عمومی عبدالوہاب خلجی رحمہ اللہ یہ خود بیان کرتے ہیں، جب بابری مسجد کے کیس چل رہے تھے اس وقت تو یہ ساری باتیں نہیں بھی تھی، شروعاتی معاملات تھے، اور اس وقت ہندوستان کے پنت پردھان وزیر اعظم جو تھے، پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بات کرنے کے لیے مسلمانوں کی نمائندگی کے طور پر وہاں گئے، وہاں جا کر ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کیا جس میں ظالموں کے لیے سخت ترین عذاب کا تذکرہ تھا، تو کہتے ہیں کہ چہرے کے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، زبان پھسل رہی تھی، بول نہیں پا رہے تھے. سب سے پہلی چیز تو یہی کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کہا کہ اس کو اگر پہاڑ کے پر نازل کر دیا جاتا اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا. تو یہ ہمارے گوشت جیسے دل کو، جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے کیوں نہیں لرزائے گا؟ چاہے وہ کفار ہو، مشرکین ہو، مسلمان ہو، ہر چیز کے پر اثر کرے گا. اور اس کے معنی اور مفاہیم کو جب بتایا جائے تو اور اس کا اثر طاری ہوتا ہے. تو یہ ہے حقیقی بات ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. قرآن نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعوت و تبلیغ میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے. آگے قرآن مجید نے کہا کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، مثل راکھ کے ہے. راکھ ایک تیز ہوا آتی ہے، آندھی کی شکل میں سب اڑا لے جاتی ہے. تو ان لوگوں کی بنیاد ایسی ہے. یہ مت سمجھو کہ ظاہری اعتبار سے مضبوط دکھائی دے رہے ہیں، معیشت مضبوط ہے، اچانک سب تہس نہس ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کفر کی طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، روس یوکرین، سب تباہ برباد ہو رہا ہے. یہ قرآن کا اصول ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ کفار کو بعض سے بعض کو ٹکرا کر ختم نہ کرے تو زمین میں بہت فساد برپا ہو جائے گا. یہ اللہ کفر کو کفر سے لڑا کر ان کی طاقتوں کو کمزور کرتا ہے. تو راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، اچانک کوئی آندھی آتی ہے سب ختم ہو جاتا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آگے قرآن مجید انشاءاللہ آئندہ دروس میں باتیں آئے گی کہ کلمہ طیبہ، عقیدہ توحید، یہ اس اونچائی کے پر جانے والے درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بہت اندر تک پیوست ہوتی ہیں، بہت اندر تک پیوست ہوتی ہے، اور وہ اونچائی کے پر ہوتا ہے. مثال بیان کی، کتنی بھی آندھی آئے، کچھ بھی آئے، چونکہ جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہے اس لیے کبھی اس کا بال بیکار نہیں کر سکتے. یہی مسلمان کے معاملات، کتنی بھی مشکلات، کتنے بھی صبر و آزمائش اور آ جائے، کبھی بھی ان کے ایمان کے پر کوئی مصیبت نہیں آتی. یہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس کے پر قائم اور دائم رہتے. انشاءاللہ وہ تفاصیل آئندہ دروس میں بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کفر و سرکشی، شرک، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. توحید کی نعمت سے مالا مال کرنے کے بعد اللہ اس کے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.